کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی مستحق نہ ہو؟ اس کا جواب ناروے کا اس وقت جس کے پاس شناختی کارڈ ہے نا، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگر وہ مسلمان ہے۔ اور انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر لکھا تھا، خود بعض ظہر کی نماز پڑھی اور جب جانا ہوا تو پارلیمنٹ کے اندر بیان بھی تھا تو خاص موضوع تھا وہاں، تو وہاں پارلیمنٹ کی دیوار پر لکھا ہوا نارویجین زبان میں، وہی فالو عمر ویلفیئر لا۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویلفیئر قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی آج وہ کافر جو ہے نا ملک، وہ عمل کر کے اپنے ہاتھ سے وہ تکلیف دہ غربت کو ختم کر چاہتا ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ تو پرانا دور تھا، آج کل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اہم ترین بات بددیانتی، یعنی ان اوصاف کو لانا، صرف ایسے تقسیم نہیں کرتا، کرپشن کو ختم کرتا ہے کہ غریب بھی کرپشن نہ کرتا، امیر بھی کرپشن نہ کرتا۔ پھر جب میں اس کی مثال دوں، یہ بھی ایک سکون کی علامت ہے، یہ بھی مالی طور پر مستحکم ہونے کی ایک نشانی ہوتی ہے کسی ملک کے اندر سے کرپشن ختم ہو جائے۔ آپ نیٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آج بھی زیرو کرپشن ڈائل کریں، اس پر ٹائپ کر دیکھیں کون سے ممالک ہیں جن میں زیرو کرپشن ہے، تو اس میں نام آ رہا ہے ڈنمارک کا، اس میں نام آ رہا ہے سوئٹزرلینڈ کا۔ ایسی خامخواہ کی باتیں نہیں ہیں، اچھا بڑی نظریں ہیں لوگوں کی ڈنمارک پر، وہاں خود جانا ہوا، گھس کر وہاں دیکھنا ہوا اندر اس کے معاشرے میں۔ وہاں جا کر پوچھا ان سے، میں نے کہا یہاں کوئی رشوت نہیں لیتا؟ یہ سوال کیا؟ میں نے کہا یہاں رشوت کوئی نہیں لیتا۔ آگے ان کا جواب بھی سننے والا تھا، کہنے لگا دیتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا دیتا کیوں نہیں؟ آگے میرا سوال، میں نے دیتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا آفر کر کے دیکھ لیں، پہلے آپ جیل میں جائیں گے۔ آپ رشوت کی صرف آفر کریں، آپ پہلے جیل میں جائیں گے، وہ نہیں تصور کریں گا آپ باہر سے آئے ہیں کیا ہے کیا نہیں، آپ پہلے جیل میں جائیں گے۔ اب سزا کا نظام، کرپشن ختم ہوگی، امانت دیانت ہوگی، اسلام کے مطابق زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے گا، تو اسی صورت میں انشاءاللہ بے روزگاری بھی کم ہوگی، ختم ہوگی۔ جیسے ناروے کے اندر بے روزگار کوئی شخص نہیں ہے، وہاں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں 10 12 سال ہو گئے ہیں، کسی نے جھوٹی چھٹی کی درخواست بھی نہیں ہمیں دی۔ اس معاشرے میں جھوٹ کو ختم کیا۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے جو اسلامی خوبیاں ہیں جو غیر مسلموں نے اپنائی، ان کی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، نہ ان سے مرعوب ہوں، صرف یہ بتانا ہے کہ جن لوگوں نے، کافر لوگوں نے بھی اگر مسلمانوں قرآن والی خصوصیات اختیار کی ہیں، اللہ نے آج وہاں بھی اس معاشرے میں خیر ڈالی، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جہاں ہیں اپنے آپ میں اسلامی خوبیاں پیدا کریں، اپنے آپ میں اخلاقی خوبیاں پیدا کریں۔ ہمیں گھر میں ہے نا تو اس گھر کو بنائیے، آپ جس کاروبار میں اس کو بنانے کی کوشش کیجیے، آپ جس دفتر میں وہاں بنانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ العزیز وہاں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ جی نہیں آپ بیٹھے سوال کریں۔ جی ہاں، اگر یہ سیاسی سوال نہ بنا دوں نا تو پھر میں اس کا جواب فوراً دے دوں۔ جس وقت عراق نے کویت پر حملہ کیا، اس وقت کویت ٹیکس فری اسٹیٹ تھا مسلمان ملکوں میں، اس وقت لوکل کال فری تھی کویت کے اندر، اور اس وقت کویت ایک ایسا اسلامی ملک تھا کہ جہاں کویتی شناختی کارڈ رکھنے والے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے تھے۔ یہ وہ حضرات جو کویت میں رہنے والے تھے، جو کویت میں جن کے عزیز و اقارب تھے اس دور میں، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ آج میں کویت کی مثال نہیں دے سکتا، اور اس کو ختم بھی اسی لیے کیا گیا تھا، اس کی معاشی حالت بہت مستحکم ہو گئی تھی۔ میں نے بتایا ٹیکس فری اسٹیٹ، ایک ٹیکس نہیں تھا کسی چیز پر، اس اسٹیٹ کے اندر انکم ٹیکس بھی نہیں تھا، یہ چپتا تھا اس کو
جس کو چنتا وہ ختم کرتا ہے سسٹم کو. یہ کیا سسٹم تو طاقت بن جائے گی, بہت بڑی طاقت ہے. باتوں کو بہت سمجھنا ہے. آج بھی ممکن ہے جناب, آج بھی ممکن ہے. اور یہ میں بتا دوں, یہ سب کچھ کرنے کے بعد کافر خوش نہیں ہوگا. کافر آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے. سورہ فتح کی آخری آیت پڑھی ہے, اللہ نے پہلے سے بتا دی کہ آپ کوشش کرتے رہے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی, لیکن کافر نہیں, اس کو تھوڑا غصہ ہے, اس کو غصے میں بھر جائے گا. آج کافر ان ملکوں سے ناراض ہیں جن ملکوں کے اندر سزائیں اس طرح نافذ کی گئی کہ ہاتھ کاٹے گئے, قصر قلم کیے گئے. ٹھیک, آج وہاں چوری نہیں ہو رہی, ڈاکہ نہیں ہو رہا, زنا ختم. آپ کی چیز کو کوئی آپ بیگ یا پیسے رکھ دیں, آپ کو کوئی پیسے اٹھا کے لے جائے, سوال ہی پیدا پڑے ہوئے. آج کافی ملک ناراض ہیں اس ملک سے, ان ملکوں سے جہاں یہ نظام نافذ ہے. تو اس لیے اللہ نے سورہ فتح کے آخر میں فرمایا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. کیا ترجمہ پڑھیے گا اس کا. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. اللہ تورات اور انجیل میں باتیں سمجھا دی تھی. کزرع اخرج شطأه, جیسے ایک کھیتی ہوتی, اس کی کومپل نکلتی, پھر اس کی پنڈلی مضبوط ہوتی, اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے, اس میں غلہ اگتا ہے. یعجب الزراع, وہ جو کسان ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے. سارا کھیت, اتنی آمدنی ہوگی نا, اتنی گندم ہوگی اس کھیت میں سے, خوش ہو گیا نا. لیکن وہ ساتھ والا, اس کا دشمن, جس کی کھیتی اتنی اچھی نہیں ہوئی, جس کا غلہ اتنا اچھا نہیں ہوا, وہ اس سے خوش ہوگا. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, اس سے کافر کو غصہ آتا ہے. مسلمان جب معاشی طور پر مستحکم ہوگا, مسلمان کے ملک میں امن ہوگا, مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا, کافر ناراض ہو جائے گا, اس کو ختم کرے گا نظام. لیکن اس نظام کے ساتھ ہم مایوس نہیں ہونے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم بہتری کی طرف آئیں, ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں جتنا ہو سکتا ہو, اتنا مضبوط کریں کہ پھر یہاں ہم آ کے ڈال کے دیکھ سکیں. ایک سامنے کا نماز میں جو خیالات آتے ہیں ان کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی, اس کی غلطی بھی نہ کریں. نماز کے اندر جو خیالات اور عام زندگی میں جو گناہ کے خیالات آئے نا, ان کو نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں. یہ غلطی نہ کریں, کبھی نہ کریں. خیال آ گیا نا, برا خیال آ گیا, نکل جا نکل جا نکل جا. 2 گھنٹے بعد میں پوچھوں کیا کر رہے ہیں, وہ خیال آیا تھا نکال رہا تھا, وہ اور جم گیا. نہ نکالیں, نکالنے کی کوشش بھی نہ کریں غلط خیالات کو, گناہ کے خیالات. ہاں, آپ کے دماغ کو اللہ نے ایک ایسا پیالہ بنایا ہے کہ ماہر نفسیات ہمیں سائیکالوجی میں پڑھاتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک چیز اس برتن میں رہ سکتی ہے, 2 نہیں رہ سکتی. ایک وقت میں ایک خیال رہ سکتا ہے, 2 نہیں خیال رہ سکتے. آپ اس برتن کے اندر خود کوئی چیز ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں, اچھا خیال لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. آپ اچھا خیال لے آئیں, برا خیال خود بخود نکل جائے. صرف ایک ٹیکنیک ہے بس, اور یہ آپ دن میں کئی بار خود ہی کرتے ہیں. اچھا بس مولانا کیا کروں, میں جب ڈپریشن میں ہوتا ہوں پھر میں گانے لگا کر بیٹھ جاتا ہوں, ڈرامے دیکھتا ہوں, میرا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. بالکل کم ہوتا ہے. کیوں؟ وہ خیالات ادھر ہو جاتے ہیں نا, وہ خیالات ادھر ہو جاتے ہیں, کہانی کے پلاٹ کی طرف, ڈرامے کی طرف, فلموں کی طرف خیال چلا جاتا ہے. وہ جو غم دکھ جس وجہ سے ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے نکل جاتا ہے, تو بندہ کہتا ہے مجھے سکون مل گیا. اس میں نقصان ہوتا ہے. اور یہی خیال اللہ کی طرف لے آئے, یہی خیال قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور نماز میں اپنے آپ کو ان کلمات کی طرف متوجہ رکھے, خیال نہیں آئے گا, خیال نہیں آئے گا. آپ تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے نا کبھی تجربہ کیجیے گا, 2 رکعت سنت پڑھیں, 4 رکعت سنت پڑھیں اپنی ذاتی, تو اس میں ہلکی سی آواز نکال کر سورہ فاتحہ پڑھیں, ہلکی سی آواز نکال کر سورت پڑھیں, ہلکی سی آواز نکال کر کیجیے گا گھر میں. مسجد میں تو دوسروں کی نماز خراب ہوگی, گھر میں کیجیے گا, تجربہ کیجیے گا. ان 4 رکعت میں آپ کو خیال کوئی نہیں آئے, کر کے بھی نہیں آیا.
اس لیے نماز میں خیالات آئیں تو اچھے خیالات کو ذہن میں خود لے آئیں، برے خیالات نکل جائیں گے انشاءاللہ، خیالات کو ذہن میں خود لے آئیں، برے خیالات نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ متقین کا امام کیسے بنا جائے؟ حافظ بنا دیں اپنے بچے کو، آپ حافظ بن جائیں، آپ حافظ بن جائیں۔ جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے نماز پڑھائیں گے، تراویح کے پیچھے اتنے بڑے بڑے بزرگ نماز پڑھیں گے، آپ متقین کے امام بن گے۔ تو متقین کے امام کیسے بنے گا؟ اپنے آپ کو پرہیزگار بناتے 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 پھر جب امام بنیں گے تو واقعی آپ رہنما بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے دعا کریں، کوئی عمل بھی بتا دیجیے۔ جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس آرزو کو پورا فرما دے، لیکن یہاں بیٹھ کر دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کرتا رہے انسان، اس پر کم از کم اللہ وہ پورا نہیں کرے گا تو ثواب تو دے دے گا انشاءاللہ۔ اور نیک اعمال کیجیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیجیے، انشاءاللہ العزیز اللہ اس آرزو کو پوری کر دے۔ کہتے ہیں دین سے بے پرواہی اور سستی کا علاج بتائیں کہ کس طرح اعمال کی اہمیت اور اعمال کا شوق اور رغبت ہو جائے۔ جی، شوق اور رغبت کے لیے اعمال نہ کیجیے، عمل کیجیے، بس سچ بولیے، اچھا سچ بولنے کا شوق بعد میں پیدا کیجیے، پہلے سچ بولیے، نماز پڑھیے، شوق ہو نہ شوق ہو نماز تو پڑھ لیں، بس شوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ وہ جی شوق نہیں ہے، نہیں بیکار بات ہے، یہ شوق رغبت جذبہ فلاں ایسی کام تھا، عمل کیجیے، بس شوق ہو نہ شوق ہو، مزہ آئے نہ آئے نماز تو پڑھ لیں، پھر مزہ بھی آنے لگ جائے۔ قرآن پڑھے تو صحیح نا، تلاوت تو کریں، پھر مزہ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ پہلے ہی مزے لینا شروع کر دیں، ایسے ہم نہیں ملتے تھے، بغیر تلاوت کے کچھ نہیں ملتا، بغیر نماز کے نہیں مزہ نہیں آتا۔ کھانے کھائیں گے تو مزہ آئے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جو قادیانیوں کے حق میں جو فیصلہ دیا ہے جی تو اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ جی اتنے سارے علماء نے بتایا، مولانا تقی عثمانی صاحب کا بیان آیا اور حضرات کا بیان آیا کہ یہ غلط فیصلہ، اس کو درست کیا جائے۔ بالکل درست، سارے اکابر میں بتا دی باتیں، وہی باتیں ہیں بالکل ہماری۔ ایک صاحب کا بیوی اور شوہر کے آپس میں نہ بنتی ہو، شوہر کی نہ مانے، بیوی کے گھر والے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے، جتنا جزاک اللہ، ہاں ٹھیک جزاک اللہ، تو جتنا آسانی سے ہو سکے، سہولت کے ساتھ ہو سکے صبر کیجیے، برداشت کیجیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ صبر، برداشت، تحمل، عفو درگزر، یہ اتنے زبردست ہتھیار ہیں، یہ تو کر سکتا ہے نا بندہ، یہ تو کر سکتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور عفو درگزر، اور زندگی گزارے آرام سے، انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہم جواب میں رد عمل بھی دیں اور باتیں بھی بنائیں اور غصہ بھی کریں، پھر سب کچھ کریں، نہیں، پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر مشکل، پھر کوئی علاج نہیں۔ جی آج کل وہ کہتے ہیں کہ یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، تو تعلیمی ڈگریاں اے لیول او لیول کو بھی ختم کر دیا جائے، فلاں کر دیا جائے۔ تو ایک صاحب میرے سے موبائل پر پوچھنے لگے یہ ساری باتیں نا، ہم یہودیوں کا بائیکاٹ کریں گے، میں تو میکڈونلڈ بھی نہیں کھاتا، فلاں بھی نہیں کھاتا، فلاں صابن بند کر دیں، فلاں بوتل پینی بند کر دیں، فلاں یہ کر دیں۔ تو شروع ہو گئے، کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے آپ یہ جو موبائل استعمال کر رہے ہیں کس مسلمان نے بنایا ہے؟ پہلے تو اس کو بند کریں، پہلے تو اس کو بند کریں جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی چیز بنائیں، مسلمان بنائیں، پھر ان سے خریدیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے اس سے۔ پھر میں نے بتایا کہ میں نے طویل فہرست بنائی ہوئی ہے کہ ساری غیر مسلموں کی ساری زندگی میں ہمارے کیا فریج اور کیا ایئر کنڈیشن اور کیا فلاں کیا فلاں کیا فلاں سارے، بس لیکن وہ چند ایک چیزوں کو ٹارگٹ کر کے ہمارے معاشرے کے اندر ذہنی بے چینی پیدا کر کے گزارا کرا ہے۔ آپ جہاں براہ راست آ جائے کہ یہودی فنڈنگ ہو رہی ہے، ہاں آپ بائیکاٹ کیجیے،
وہاں بائیکاٹ کیجیے تاکہ ان کو فائدہ نہ پہنچے، پھر ایمانی قوت دکھائیے۔ تو یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو یہودیوں کی واقعی یہودیوں کی پروڈکٹ ان میں پھر آپ محتاط ہو جائیں۔ ایک ساتھ کہتے والد اور والدہ دونوں کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، رہنمائی کرنا۔ جو حج بدل کرتا ہے اس کو ثواب ہوتا ہے۔ حج بدل کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھ لیجیے۔ نمبر 1 کہ جس کی طرف سے آپ حج بدل کر رہے ہیں اس پر حج فرض تھا۔ اگر آپ کے والدین پر حج فرض نہیں ہوا، ساری زندگی اتنا پیسہ نہیں آیا، تو آپ حج بدل نہیں کریں گے، تو حج بدل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 وہ والدین ہی کا پیسہ ہو جس کی طرف سے بھی آپ حج بدل کر رہے ہیں نا، پیسہ اس کا۔ اگر پیسہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے کہا میں ابا جی کی طرف سے، ماں کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، حج بدل نہیں ہوگا، نفلی حج بدل کے لیے شرط ہے پیسہ بھی اسی کا، اس پر حج فرض ہے۔ وہ خود نہیں کر سکا تو وصیت کر کے گیا، پھر اسی کے ملک سے، اسی کے میقات سے احرام باندھے، تو حج بدل کی کچھ شرائط ہیں، موٹی موٹی شرائط میں نے ذکر کر دی۔ اگر اب سوال یہ ہے کہ میں نے حج کر لیا، اب میں اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، جی اب کر لیں، والدین کی طرف سے حج کر لیں، ثواب ان کو مل جائے گا۔ حج بدل اس کو نہیں کہیں، آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں ثواب پہنچانا، اس کے لیے آپ کر لیں، کسی کو پیسے دے دیں، لیکن آپ حج کو پہلے اپنا فرض ادا کر لیں، پھر اس کے بعد آپ پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اب آپ کی طرف سے حج کروانا چاہتے ہیں تو کسی کو کروا دیں، جو پہلے حج کر چکا ہو نہ بھی کر چکا ہو، جس نے حج نہیں کیا نا اس کو ماں باپ کی طرف سے نا ثواب پہنچانے کے لیے کہ آپ حج کر لیں، فرض حج آپ کا ہو جائے گا، ان کی نیت ثواب کی بھی کر لیں۔ نفلی حج میں بھی آپ ثواب کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن فرض حج کسی کا کروا دے اس کا ثواب یقیناً پھر کہہ دیں کہ جی میں نے حج فرض اس کا کروا دیا تھا ادا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ ایک صاحب کہتے ہیں غیبت، چغلی، بدگمانی، جھوٹ پر دین اسلامی کے مطابق رہنمائی فرمائیں کیا یہ گناہ کبیرہ ہے؟ جی ہاں، غیبت، چغلی، بدگمانی، جھوٹ، اس پر میرے پورے جمعے ہوئے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، جو اس کے اندر ہو یہ غیبت، نہ ہو وہ تعالیٰ تہمت۔ چغل خوری، ادھر کی بات ادھر پہنچانا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو، گناہ کبیرہ، جھوٹ گناہ کبیرہ۔ میرے ایک دوست نے گھر سے چوری دوسری شادی کر رکھی ہے، دوسری بیوی خوش ہے، نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں، لیکن اس کو رشتہ داروں سے چھپایا گیا۔ جی بس بیوی سے اجازت لے لی، اگرچہ شرعی طور پر بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن قانونی طور پر ضروری ہے، پاکستان کے قانون کے طور پر ضروری ہے، ورنہ غالباً 3 سال قید ہے اور کچھ تھوڑا سا جرمانہ ہے شوہر کے لیے بغیر بیوی کی اجازت۔ شرعی طور پر نہیں، شرعی طور پر پابندی نہیں، لیکن معاشرتی طور پر اللہ کرے کہ جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ بیوی خوش، اللہ خوش، جس نے بیوی کو پہلے حقوق ادا کی ہوگی نا، اچھا اس کو خوش رکھا ہوگا تبھی اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک دوسری لائن میں اس کو بھی ساتھ میں انشاءاللہ انصاف کرے، پھر درست۔ رشتہ داروں سے چھپا لیا اس کی کوئی بات نہیں، بیوی سے نہ چھپائے، اس سے آگے چل کر فساد ہوگا، بے سکونی پیدا ہوگا۔ اچھا جی، ایک صاحب نے کہا کہ میری فیملی کے ایک صاحب کا 20 سال پہلے انتقال ہوا تو ان کو لاہور ماڈل ٹاؤن والے قبرستان میں دفن کیا گیا، ان کا تعلق چکوال سے ہے، اب اس قبرستان میں جگہ خراب ہو گئی ہے۔ اس کا سوال جواب پہلے دے چکا ہوں میں جمعے میں، لیکن امانت کے طور پر لاہور میں نہیں دفنایا تھا، کیا ان کی میت کو نکال کر چکوال میں دفنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اب جو یہ کام کرے گا اسے گناہ کبیرہ ہوگا، وہی رہنا، چاہے حالات خراب ہیں وہاں کہ کیا قبرستان میں پانی آ گیا، فلاں آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، قبر بیٹھ گئی، اس کو ٹھیک کرتے ہیں تھوڑا بہت بس، لیکن میت کو منتقل کر جائے یا گناہ منتقل کرنے والا، میت کو تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کہتے ہیں میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کھول سکتے ہیں، میزان بینک یہ اسلامی ہے، اب اس پر علماء نگرانی کر رہے ہیں، سود نہیں ہوگا اس کا منافع انشاءاللہ۔ جن کا میرا سر مغرب کے بعد عشاء کا انتظار نہیں کر سکتا، مغرب کے بعد عشاء کتنی دیر پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میں عشاء کے وقت اپنے کام کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتا۔ جی یہ چاہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد میں عشاء جلدی پڑھ لوں،
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس کیلنڈر رکھ لیں، نماز کے اوقات کا کیلنڈر، دائمی کیلنڈر، اس کو دیکھیں کیا آج نماز کا وقت، عشاء کی نماز کتنے بجے وقت ہو جاتا ہے، تو آپ بالکل اول وقت میں، چاہے اذان نہ ہوئی ہو، کسی مسجد میں اذان نہ ہوئی ہو، جو وقت ہو گیا ہے آپ پڑھ کر چلے جائیں واپس۔ اس کا حل ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جماعت نہیں ملے گی، آپ کو مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے آپ، یہ تو ہوگا، لیکن فرض نماز ادا ہو جائے گی۔ ایڈوانس نہ پڑھیں، وقت سے پہلے نماز نہ پڑھیں، اگرچہ اس میں اختلاف، لیکن بچیں ایڈوانس نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر، ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ اگر وقت نہیں ہوا تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی، پڑھ کیا رہا ہے، یہ پڑھ کیا رہا ہے، اس لیے وقت سے پہلے نماز نہ پڑھیں، قضا ہو جائے پھر پڑھ لیں تو کم از کم ذمے سے ساقط تو ہو جائے گی نا۔ ایڈوانس پڑھ کے بعض ائمہ کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوگی، کیا فائدہ، اس لیے قضا ہو جائے گا تو وہ ایڈوانس پڑھنے سے زیادہ ہے کہ ایڈوانس، پھر وہ اس میں اختلاف ہوگا نا علماء کو، پتہ نہیں کس کے نزدیک ہوئی کس کے نزدیک نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، قضا ہوئی ہے نا، گناہ ہوا ہے نا، لیکن ذمے سے ساقط تو ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا عمرے کا مکمل طریقہ اور وہاں عبادات کی تفصیل اگر آپ کی کوئی کتاب ہو یا بیان ہو تو بتا دیں۔ تو ان حضرات کو جو ریکارڈنگ کرتے ہیں ان کو اپنا پتہ بھیج دیجیے، وہ اپنا نمبر دے دیجیے، موبائل نمبر، اس پہ یہ واٹس ایپ کر دیں گے آپ کو عمرے کا مکمل بیان، آڈیو بیان مکمل بھیج دیں گے، انشاءاللہ آپ لے لیجیے تو وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، اور سن لیجیے۔ اور مکمل طریقہ بس آپ عمرے کے اندر آسان سی بات چند منٹ میں بتا دوں گا کہ عمرے کے اندر 4 کام ہوتے ہیں بس، اور 4 کام کر لیں پورا ہو جائے گا۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یہ شرط ہے عمرے میں۔ نمبر 2 طواف کرنا خانہ کعبہ کا، یہ فرض ہے۔ نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 4 سر کے بال منڈانا، کتروانا واجب ہے۔ عمرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب اس کے آگے تفصیلات بیان میں ہیں ماشاءاللہ، وہ 1 گھنٹے کا بیان ہے، تو جن ساتھ کو چاہیے وہ بلا تکلف لے لیجیے نظرات سے۔ کیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز قضا ادا کی تھی؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا نمازیں ہوئی ہیں، نمازیں قضا ہوئی ہیں، خاص طور پر غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر کسی دن 1 نماز قضا ہوئی، کسی دن 2 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی۔ ترمذی میں آتا ہے کہ ایک دن 3 نمازیں قضا ہوئی، ظہر، عصر، مغرب، پھر ان کو عشاء کے ساتھ پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نمازیں پڑھی ہیں، اور اللہ نے سکھانے کے لیے، اللہ چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز کبھی قضا ہوتی نہ، لیکن امت کو سکھانا تھا نا کہ اگر ان کی بھی نماز قضا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، آپ کی بھی قضا ہوگی، پڑھ لو نا، قضا پڑھ لو تاکہ نماز ذمے سے فرض نماز ادا ہو جائے۔ وطر میں سفر میں ادا کر رہے ہوتے نہیں، وطر واجب ہے، فرض نماز سفر میں پڑھنی 4 رکعت والی 2 رکعت، اور وطر 3 پورے پڑھنے۔ سفر میں قضا نماز کیسے ادا کریں گے؟ اپنے شہر میں واپس آ کر قضا قصر ہوگی؟ جی ہاں، اگر آپ کا پورا وقت، مثال کے طور پر آپ عشاء کے وقت یہاں داخل ہوئے لاہور میں، اور مغرب کی نماز آپ کی قضا ہوگی سفر میں، ٹھیک، اسی طرح آپ ظہر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، آپ جب اپنے مقام میں پہنچیں گے تو ایسی صورت میں قصر پڑھیں گے اگر آپ کی پورا وقت وہاں پر سفر میں گزرا ہے اس نماز کا۔ اگر نماز کے آخر وقت میں آپ آ گئے، مثال کے طور پر ظہر کے آخر وقت میں آ گئے تو پوری پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو وقت مل گیا۔ عصر کے وقت میں آ گئے، لاہور پہنچ گئے، اب آپ نے پوری پڑھنی۔ اگر آخر وقت نماز کا سفر میں قضا ہو جائے نا، آخر وقت، پھر وہ آپ پر قصر واجب ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنے مرحوم والدین کے لیے عمرے پہ جاؤں گا تو ایسی صورت میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی، ان کے لیے طواف کیجیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، انشاءاللہ ان مرحوم والدین کو ثواب ملے گا عمرے میں انشاءاللہ۔ ان کی طرف سے طواف بھی آپ کر سکتے ہیں الگ سے۔ ایک یہ ہو گیا ان کا سوال، سیونگ اکاؤنٹ جو ہے مہینے کے بعد سود ملتا ہے، کیا محسوس کیا ان سب نے انکم ٹیکس کے ادائیگی میں استعمال کر سکتا ہوں؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ دیکھیں، آپ نے کہا میں انکم ٹیکس میں ادا کر سکتا ہوں، اس کا مطلب پہلے لیں گے سود، پھر اس کے بعد دیں گے،
تو ایسی صورت میں سود لینے دینے میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، کیا فائدہ ہے؟ اور میں نے کہا کہ اسلامی بینک میں رکھوا دیں، پھر یہ بالکل درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اجازت دے دیجیے گا، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔